السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. اوکے جی. اچھا، ہم نے جب یہ ہمارا پروگرام کورس شروع ہوا تھا تو عربی میں ہم نے پہلے جو ہمارے نوٹس ہیں عربی گرامر 101 پہلے ہم نے ان سے کچھ ٹاپکس کور کیے تھے اور اس میں بالکل بیسک سے اس میں ہم نے بالکل بیسک سے جو ہے شروع کیا تھا. ہم نے کلمے کی بات کی تھی، پھر اسم کی بات کی تھی، پھر اسم کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کا جنس، اس کا اعراب وغیرہ. جی جی. اور پھر اس کے بعد ہم نے مختلف اور ٹاپکس جو آئے تھے، صفت موصوف، مضاف مضاف الیہ، حروف الجر، وہ ہم نے کیے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم اس بک پہ آئے تھے دروس اللغت العربیہ، اور اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کلاس میں حل ہو گیا. باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے ہم اس بک کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے جو پرانے ٹاپکس ہیں ان کا ریویژن بھی ہوتا رہے گا اور ان کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی. جیسے ہم نے جب یہ بک شروع کی تھی تو پہلے ہی چیپٹر میں انہوں نے ہاذا کا استعمال سکھایا تھا، جو کہ ہم نے جب گرامر کی تھی تو ہم نے اسماء الاشارہ میں دیکھے تھے ہاذا. پھر اس کے بعد انہوں نے ذالکہ کا استعمال بھی سکھایا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھی. تو کچھ اسٹوڈنٹس کا کنسرن پہلے تھا گرامر میں کہ ہمارے پاس ووکیبلری بہت کم ہے، تو اس بک میں اب آہستہ آہستہ آپ کے پاس ووکیبلری بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے ہم چیپٹر 3 میں ہم نے دیکھا تھا جو معرف باللام ہوتا ہے، یعنی ایک اسم کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ کہ اس کے شروع میں ال لگا کے اور آخر سے تنوین ہٹا دیتے ہیں، تو وہ چیپٹر نمبر 3 میں اس کی پریکٹس انہوں نے کرائی تھی. اور ساتھ ساتھ جو ہے جملہ اسمیہ کی پریکٹس بھی چل رہی تھی، مبتدا اور خبر کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اب ہم جب چیپٹر 4 پہ آئے تھے تو چیپٹر 4 میں انہوں نے حروف الجر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا. یہ حروف الجر جو ہے ہم عربک گرامر میں پہلے کور کر چکے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد ہو، ہم نے عربک گرامر میں جب چیپٹرز کیے تھے تو اس میں ہمارے پاس اعراب کے بعد تھا صفت موصوف، پھر جملہ، اس میں مبتدا اور خبر، پھر اس میں اشارہ، پھر مرکب اضافی، پھر اس کے بعد مرکب جاری. یہ جو مرکب جاری ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حروف جر جو ہیں آپ کے پاس موجود تھے، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حرف جر جو ہے جب یہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اسم پہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کے کیا معنی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک بریف سی ایکسرسائز چھوٹی سی کی تھی. لیکن اس کے بعد اب ہم جب اس بک پہ آئے ہیں تو انہوں نے ان حروف جر کی آپ کو اچھی خاصی پریکٹس کرا رہے ہیں. تو کچھ ٹاپکس شروع کے ایسے ہیں جو کہ ہم پہلے چونکہ کر چکے ہیں، اس لیے ہم ان کی ڈیٹیلز واپس نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس بک سے گو تھرو کر رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے اور وہ چیزیں جو ہیں اور پختہ ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے 4th چیپٹر جو تھا الدرس الرابع، وہ ہم نے اس کا حصہ حمزہ جو تھا وہ کر لیا تھا. حصہ با جو ہے آپ کے پاس پیج نمبر کون سا ہوگا، دکھائیں ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ یہ بک دکھائیں. جو آن لائن پی ڈی ایف والی بک ہے اس میں یہ پیج نمبر بن رہا ہے 24، اور جو ان کے پاس ہارڈ کاپی ہے جو یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے اس میں یہ پیج نمبر 22 بن رہا ہے. ٹھیک ہے. 22. تو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم کیا تھا، ایک بار اس کو ہم واپس پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے؟ اوکے. تو مائک کھول کے مائک جی جو اوپر لکھا ہوا ہے نا وہاں سے ریڈ کر لیجیے گا. البیت من البیت. البیت من البیتی. البیتو کہ آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے تا پہ کیا حرکت لگائی ہوئی ہے؟ پیش. پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ. جو عام طور پہ کلمات ہیں ان کے آخر میں جو اعرابی حالت ہوتی ہے اس میں ضمہ جو ہے وہ کون سی اعرابی حالت کے لیے آتا ہے؟
ضمہ کون سی اعرابی حالت کی علامت ہوتی ہے؟ اعراب جو ہے وہ اسم کا 3 ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر. جو بنیادی اسما ہوتے ہیں اس میں جو ضمہ ہے وہ اس کے رفع کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو البیتو کون سی حالت میں ہو گیا؟ حالت رفیع میں. حالت رفیع میں ہو گیا، رفیع حالت ہو گئی. جب اس سے پہلے من آیا تو من چونکہ حرف جر ہے تو اس لیے من کیا کرے گا؟ اگلے اسم کو حالت جر دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جر اس نے کیسے دیا ہے؟ من البیتی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا پہ کیا آ گیا؟ ضمہ سے کسرہ آ گیا. جو عام اسما ہوتے ہیں بنیادی اسما ان میں حالت جر کیسے شو ہوتی ہے؟ کسرہ سے شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو من حرف جر اس نے اپنے بعد والے اسم کو حالت مجرور کر دیا تو من البیتی. اسی طرح آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ المسجد اور الى المسجد. الى المسجد، الى بھی حرف جر ہے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے. عام طور پہ ابتدا کے معنی میں کہ یہاں سے شروع ہوگا اور الى انتہا کے لیے کہیں کی طرف یا کہیں تک، تو مسجد تک یا مسجد کی طرف. ٹھیک ہے، اب آگے ریڈ کریں پلیز. اگر بیچ میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو رہی ہو، کیا چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو؟ آپ کو کہیں پہ ترجمہ معنی کلیئر نہ ہو رہا ہو، یا آپ کو کہیں پہ گرامر کا کوئی ایسپیکٹ کلیئر نہ ہو رہا ہو کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں، یا اس کی اعرابی حالت کیوں ایسی ہے وغیرہ، تو آپ بالکل بیچ میں مجھ سے پوچھیں. جب تک کوئی نئی چیز نہیں آئے گی تب تک میں ہر چیز کو ایکسپلین نہیں کروں گا. جب نئی چیز آئے گی میں شروع میں ایکسپلین کروں گا، 2-3 ایگزامپلز ہوں گی، پھر ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. جی المدرس، آپ نے پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ پہلے ایک سینٹنس پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. من این انت، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ من کہاں این سے انت، ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ صحیح. محمد، انا من الیابان، میں یابان سے ہوں. انا من الیابا، میں یابان سے ہوں. اس کو آخر میں پڑھیں گے کیسے؟ انا من الیابا نی. انا من الیابانی. ٹھیک ہے، وقت نہیں کریے کہ انا من ٹھیک ہے، الیابان نہیں، انا من الیابانی. میں یابان سے ہوں. یابان کہتے ہیں جاپان کو. ٹھیک ہے، تو میں جاپان. جاپان، میں جاپان سے ہوں. صحیح. المدرس، اچھا یہ بار بار یہ المدرس اور محمد کو آپ بھلے نہ ریڈ کریں، صرف ڈائلاگز ریڈ کریں. ومن این عمار، اور عمار. اما، ومن این عمارن، یس. عمار کہاں سے ہے؟ اور عمار کہاں سے ہے؟ ہوا من السینی، ہوا من السینی. سینی، سینی، وہ سین سے ہے. سین کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا. چین کو، چائنا. ومن کچھ الفابیٹس چونکہ عربک میں نہیں ہے تو اس کا ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، وہ ہند سے ہے. این عباس، عباس کہاں ہے؟ باس کہاں ہے؟ خرجہ، وہ چلا گیا. خراجہ کا میں نے بتایا تھا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ فعل کی ڈیٹیل ہم نے ابھی کی نہیں ہے، اس لیے فی الحال صرف اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ چلا گیا یا وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. این ذہب، کہاں گیا وہ؟ ذہب الی المدیر، ذہب الی المدیر، وہ استاد کی طرف گیا. وہ مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو. پرنسپل، وہ پرنسپل کی طرف گیا. وہ پرنسپل کی طرف گیا. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا ہے؟ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، وہ گیا ہے مرحاض کی طرف. وہ مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا ہے. وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا ہے. یار یہ تو جی ذهب الى المرحاض، تو وہ مرحاض کی طرف گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
جی ذهب الى المرحاض، یہاں پہ ایک کوشچن آیا تھا کہ من کے بعد میں نے کہا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ حالت جر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جر کی عام طور پہ علامت کیا تھی؟ کسرہ، جیسے من الیابانی، من الصینی. لیکن جب اینا سے پہلے من آ رہا ہے تو اینا پہ کیا حرکت ہے آخر میں؟ اینا کے نون پہ آخر میں کیا حرکت ہے؟ نون کے اوپر زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. فتحہ، تو نون پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں من کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت جر میں ہوگا. یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں آئے گا. تو یہ تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے کہ من کے بعد حالت جر. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ اس وقت حالت جر میں کیسے دکھ رہا ہے. جیسے من البیتی تو اس کا جر ہمیں کسرہ سے دکھ رہا تھا، من السینی اس کا جر بھی ہمیں کسرہ سے دکھ رہا تھا. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی عرب نے اعرابی حالت چینج نہیں کی ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب ہاذا کیا تھا تو میں نے بتایا تھا اس وقت کہ ہاذا رفع میں بھی ہاذا رہتا ہے، نصب میں بھی ہاذا رہتا ہے اور جر میں بھی ہاذا رہتا ہے. ایسے کلمات جو کہ بائی ڈیفینیشن یا بائی کیٹیگری عرب نے ان کی اعرابی حالت ظاہری طور پہ چینج کی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں مبنی اسما. تو اینا جو ہے وہ ایسے اسما میں سے ہے جس کی اعرابی حالت جب چینج ہوتی ہے تو دکھتی نہیں ہے. تو اینا من کے بعد جب آئے گا تو اینا کون سی حالت میں ہوگا؟ من کے بعد جب اینا آئے گا تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ من کیا کرتا ہے؟ اعرابی حالت کون سی کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، کسرہ نہیں، جر دیتا ہے. من کے بعد اعرابی حالت جر ہوگی تو اینا من کے بعد من اینا، اینا حالت جر میں ہی ہے، لیکن اس کا جر ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، تبدیل نہیں ہو رہا، اس کا اعراب دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اینا مبنی ہے، اس کی اعرابی حالت جب چینج ہو بھی رہی ہوگی تو ہمیں دکھے گی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا عمران محبوب صاحب آپ کا مائک آن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. عمران صاحب اپنا مائک آن کر لیں پلیز. جی سر کر لیا. اوکے الحمدللہ. جی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمارین عجب آنس اسئلۃ آتیتا آتی. آتی. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جواب دیں مندرجہ ذیل سوالات کے. ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں یا مندرجہ ذیل سوالات کا. ٹھیک ہے جی. جی اب سوال کیا ہے؟ من این انت، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں. آپ کہاں سے؟ تو ابھی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے عمران صاحب، من این انت. انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں. آئی ایم فرام پاکستان. پاکستان کا اعراب کیا پڑھیں گے؟ انا من الپاکستان، انا من الپاکستانی. من الپاکستانی. صحیح. سیکنڈ کوشچن ہے انت من الفلپین. کیا آپ فلپین سے ہیں؟ صحیح. اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ لا انا من الپاکستانی. صحیح. من الصینی. کیا کون چین سے ہے؟ بالکل. آپ کسی کا بھی نام لے کے اس کو چینی بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. کسی شخص کا بھی نام لکھ دیں، علی من الصینی. لیکن علی کا اعراب تو صحیح طرح پڑھے نا. علی من الصینی. علی من الصینی. علی چین سے ہے. علی من الصینی، علی چین سے ہے. من کا معنی ہوتا ہے کون یا ہو، ٹھیک ہے.
الرابع من أين حامد. حامد کون ہے؟ من حامد أين. کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے؟ حامد من الپاکستان. حامد آپ من آپ اعراب میں الپاکستانی. کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ سوری سر، حامد من الپاکستانی. صحیح. حامد حامد پاکستان سے. من الپاکستانی. صحیح. ایک سوال آیا ہے پاکستانی اعراب از غیر منصرف اٹس فتح. فی الحال ہم اس سوال کو نہیں دیکھ رہے، ہم نے ال لگا دیا ہے. من الپاکستانی بالکل صحیح ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے نہیں. جی الخامس. خامس أين ذهب عباس. أين ذهب عباس. اس کا جواب عباس ذهب على المرحاض. الل. إلى المرحاض. ذهبا جب کہیں گے تو کہیں کی طرف ہوگا، وہ ہو جائے گا الل. ذهبا الل مرحاضی. صحیح. نمبر 6. أذهب علي إلى المدير إلى المدير. الى المدیری. کیا علی پرنسپل کی طرف گیا ہے؟ نعم علی ذهب إلى المدير. نعم ذهب علی ذهب الى المدیری یا ذهب علی الى المدیری. صحیح. آپ ایک منٹ ویٹ کیجئے گا. اوپر ایک سوال آیا من اینا انتا میں من حرف جر ہے، یہ بات میں ڈسکس کر چکا ہوں. اینا مبنی ہے، اس وجہ سے اس کا جر آپ کو دکھ نہیں رہا، لیکن ہے یہ حالت جر میں. عباس خرج ذهب الى السوق. ذهب کا مطلب ہوتا ہے گیا، وہ گیا. آپ کے ٹیچر نے کہا تھا کہ پاکستان میں ال نہیں لگتا، پاکستان میں ہم پاکستانی جو ہیں وہ ال لگا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذهب سینٹنس کے بگننگ میں نہیں آیا ہے سر. آ سکتا ہے، بگننگ میں بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عمران بھائی آگے پڑھیں جی. تمارین الثانی اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. آپ اعراب تھوڑا سا اعراب واضح کریں. اقرا واکتب. اکتب مع ضبط اواخر الکلمات. صحیح. ترجمہ. لکھیں اور پڑھیں رولز کے ساتھ جو ان جملوں کے آخر میں آتے ہیں، یعنی اعراب کی حالت کو ہمیں پڑھنا ہے ان الفاظ کے جملوں کے جی ان الفاظ پڑھیں کے آگے. آخر میں. الغرفۃ من الغرفۃ من الحمام. المرحاض الى المرحاض. اليابان الفلبين من الهند الى الصين. صحیح. بارک اللہ فیکم. آپ اب ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، آپ کا میں مائک میوٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ اور پڑھنا چاہیں گے؟ پیچھے سے پڑھنا چاہیں گے؟ ہے مائک ہے؟ آن لائن کے نماز کے بعد انشاءاللہ کریں گے. فی الحال یہاں سے ایک ریڈ کر رہی ہیں. جنہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا کسی وجہ سے بھی، تو وہ بعد میں ریکارڈنگ کو ایکسس کر سکتے ہیں. تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا. شروع میں کوئی ہم نے ایسی کوئی خاص نئی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی، پرانی بات ہی چلیے. جی جی ریڈ کریں. اقرا و کتب. تھوڑا سا مائک. اقرا و کتب من اینا فاطمتی. فاطمتو. فاطمہ کہاں. من اینا. من اینا فاطمتو. فاطمہ کہاں سے ہے؟ یا من الہند. ہندی. ہندی. وہ انڈیا سے ہے. صحیح. خرج مدرس من فصل. من الفصل وذهب الى المريد. الى المريد. صحیح. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکل گیا. کیا وہ مدرسے سے؟ مدرس نے ٹیچر، تو ٹیچر استاد نکلا.
کہاں سے؟ فصل سے. فصل کہتے ہیں کلاس روم کو. کلاس استاد کلاس سے نکل گئے اور پرنسپل کے کمرے میں چلے گئے. پرنسپل کا کمرہ نہیں لکھا, صرف پرنسپل لکھا ہے, تو پرنسپل کی طرف چلے گئے. صحیح. ذهب التاجر الى الدکان صحیح. تاجر دکان گیا. صحیح. تاجر دکان گیا, دکان کی طرف گیا. ٹھیک ہے. خرج حامد من خرج حامد حامد من الغرفة غرفتي صحیح. وذهب إلى حمامی. حمامی. حامد نکل گیا روم سے واش روم کی طرف. حامد نکلا روم سے اور گیا واش روم کی طرف. ٹھیک ہے جی. من خرج من الفصل کلاس سے کون گیا؟ صحیح. خرج الطالب من مدرستی مدرستی وذهب إلى السواق الى السوق. إلى السوق. طالب علم نکل گیا مدرسے سے وذهب اور گیا الى السوق. سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو, بازار کو. بازار کی طرف. جی. وہ طالب علم مدرسے سے نکلا یا اسکول سے نکلا اور بازار کی طرف گیا. خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان. خدیجہ چائنا سے ہے اور خالد جاپان سے ہے. خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان. صحیح. جزاک اللہ خیر. ہم یہاں پہ نماز کے لیے رک رہے ہیں. آگے جو ایکسرسائز ہے جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کی نماز میں دیر ہے, یا جب آپ لوگ واپس بھی آئیں تو آپ کو اس ایکسرسائز میں جو آگے ہے کیا کرنا ہے, ضع فی الفراغ فیما یلی, رکھنا ہے بلینکس میں مندرجہ ذیل حرف جر مناسبا, ایک مناسب حرف جر. یہ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں اور یہ 5 سینٹنسز ہیں. ان میں جو بلینک ہے اس میں آپ کو مناسب حرف جر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کو ریزیوم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. سووا صفوفکم وتراصوا. اللہ اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آن لائن کون ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جنہوں نے پہلے ریڈ کر لیا ہو وہ کوشش کریں کہ تھوڑے ٹائم بعد آپٹ کریں تاکہ دوسروں کو بھی چانس مل سکے. مجھے یاد تو نہیں رہے گا کس نے کب ریڈ کیا تھا، لیکن آپ خود تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی یہ 4 سے پڑھنا ہے. جی. دع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. خالی جگہ میں مناسب حرف جر لگا کے پر کریں. ٹھیک ہے. اور حرف جر ہے من، الی، فی اور علی. الکتاب فی المکتبی. مکتب کس کو کہتے ہیں؟ آفس کو. مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو. فی الحال جو اس بک میں ابھی ورڈ یوز ہوا ہے مکتب، وہ ڈیسک کے میننگ میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے کہیں گے؟ کتاب الکتاب، ہے. الکتاب فی المکتبی یا صحیح. علی المکتب. علی دونوں ہو سکتا المکتبی بھی ہے. علی المکتبی بھی صحیح. ٹھیک ہے. الثانی الطالب الی الفصل. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ طالب علم کلاس کی طرف جا رہا ہے یا تو جا رہا ہے تو یہاں پہ نہیں ذکر ہوا ہوا. من المکتب من الفصل. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یا فی الفصل. فی الفصل. فی الفصل. الطالب فی الفصل، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ طالب علم کلاس میں ہے. صحیح. الثالث ذهب حامد الی الجامعۃ. صحیح. حامد جامعہ کی طرف گیا. صحیح. الرابع خرج المدیر الی المدرسۃ. خرج المدیر من المدرسۃ. صحیح. پرنسپل مدرسہ سے نکلا. صحیح. ذهب محمد من الصین الی الیابان. محمد چین سے جاپان گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سینٹنس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ذهب محمد الی الصین من الیابان. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ادھر سے ادھر بھیجنا چاہیں یا ادھر سے ادھر بھیجنا چاہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہم اس بک میں ایکسرسائزز کر رہے ہیں، دیکھیں ان میں سے اکثر جو چیزیں ہیں ان کا ایک صحیح جواب نہیں ہے، بہت سارے صحیح جواب ہو سکتے ہیں جو بھی آپ جس حساب سے آپ سینٹنس بتانا چاہیں. تو جو سن رہے ہوں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی سوال ریڈ کیا جائے تو پہلے وہ اس کا جواب خود اپنے ذہن میں تیار کریں اور اپنی طرف سے اس کا جواب جنریٹ کریں، اور جب پھر کلاس میں ریڈ کیا جائے تو وہ خود یہ چیک کریں کہ جو میں نے جواب دیا تھا وہ صحیح ہے یا اس میں کسی طرح بہتری کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہی جواب ہو جو کہ کلاس میں ڈسکس ہو رہا ہو، اور ایک ہی چیز کو کہنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، الکلمات الجدیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، ذهب محمد الی الصین والیابانی مشکل ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں چین اور جاپان کی طرف گیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس ایکسرسائز میں یہ جو فراغ تھے، بلینکس تھے، اس میں صرف حرف جر رکھنا تھا، اور یہ والا واو جو ہے والیابانی یہ جو ہے حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. المدرسۃ کا مطلب اسکول یا مدرسہ. الفصل کا مطلب کلاس. الحمام، حمام ہوتا ہے باتھ روم، اور مرحاض ٹوائلٹ. 2 منٹ بعد آ رہا ہوں، کلاس ختم ہو رہی ہے بس 7 بجے. المطبخ کچن. الغرفۃ کمرہ روم. الجامعۃ یونیورسٹی. السوق بازار مارکیٹ. الیابان جاپان ہو گیا. الصین الہند الفلپین. المدیر استاد ہو گئے. ذهب گیا. خرج نکلا. فی، علی، من اور الی
یہ کلمات من حروف الجر ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ حروف جر میں سے. حمام اور مرحاض جو ہے وہ ٹیکنیکلی سیم جگہ نہیں ہوتی. حمام میں نہانے کا انتظام ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ باقی چیزوں کا بھی انتظام ہو. ٹھیک ہے, جیسے کچھ پہلے زمانے میں پبلک وہ جو باتھ رومز ہوتے تھے تو وہ حمام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوکے جی. الدرس الخامس, شروع کریں. 5 منٹ تو ہیں, کر لیتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا. اٹینڈنس کے مسائل جو ہیں وہ بعد میں پوچھ لیجئے گا. فرحت ہاشمی صاحبہ, آپ کا مائک جو ہے میں آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ پلیز اس کو ریسیپریکیٹ کر دیں. الصین کہتے ہیں چائنا کو, سین چائنا کا نام ہے. جی آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الدرس الخامس. اب خامس کس کو کہتے ہیں؟ 5واں سبق. 5 کو. پہلے کو کیا کہا تھا؟ الاول. اور دوسرے کو؟ الثانی. تیسرا؟ ثالث. چوتھا؟ الرابع. صحیح جی. سعید سعید. کتاب محمد ھذا یا یاسر. اے یاسر, محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اچھا, اب تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. کتاب محمد ھذا یا یاسر. اچھا, اس ٹاپک میں ابھی ایک یہ نیا فریز آیا ہے, یا یاسر. یاسر نام ہے شخص کا, اور یا جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی کو پکارنے کے لیے. ٹھیک ہے, کسی کو بلانے کے لیے. عربی میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ندا. کسی کو پکارنے کے لیے یہ یا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ٹرانسلیشن کیا بہت اچھے طریقے سے, اے یاسر. اب یہ جو شروع میں ہے, شروع میں جو حمزہ ہے, یہ کیسے سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے؟ کلیریفیکیشن کے لیے. جس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں مل سکتا ہو. ٹھیک ہے, یس یا نو والے کوشچنز ہوتے ہیں. کتاب محمدن, محمد اعراب کیا ہے محمد کا؟ حالت کون سی؟ حالت جر ہے. کیسے پتا چلا حالت جر ہے؟ اس کی زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. محمد کے نیچے کسرہ ہے, اس وجہ سے یہ پتا چل گیا کہ حالت جر ہے. حالت جر میں آنے کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک ریزن ہوتا ہے کہ حرف جر آ جائے. تو کیا محمد سے پہلے حرف جر ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد حرف جر کی وجہ سے تو نہیں ہے. دوسرا ریزن کیا تھا حرف جر میں آنے کا؟ اگر یہ مضاف الیہ ہو تو. اب اس کے پیچھے مضاف ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ مضاف کا رول کیا تھا؟ مضاف جو ہے وہ خفیف ہوتا ہے. خفیف ہوتا ہے, تو نہ اس پہ ال آتا ہے عام طور پہ, نہ تنوین آتی ہے. تو آپ کتابوں کو دیکھیں, یہ الکتابو نہیں لکھا ہوا اور نہ کتابن لکھا ہوا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابو محمدن. تو مضاف ہو گیا کون؟ کتاب, اور مضاف الیہ ہو گیا محمد. کتاب محمدن, محمد کی کتاب. ھذا یہ ہے. کتاب محمد ھذا یا یاسر, اے یاسر کیا محمد کی کتاب یہ ہے؟ یا آپ ویسے محاورتاً ترجمہ کریں تو کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے, یاسر کا جواب یاسر لا ھذا کتاب حامد, نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. کتاب حامدن. ٹھیک ہے, نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. اگین کتاب اور حامد مضاف, مضاف الیہ. سعید این کتاب محمد, محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی المکتبی ہناکا, ہناکا مین وہاں, وہ وہاں ڈیسک پر ہے.
جی ہناکا کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر, تو ہوا علی المکتبی ہناکا وہ ڈیسک پر ہے ادھر یا وہاں کی طرف. وہ وہاں ڈیسک پر ہے. سعید این دفتر عمار عمار کا دفتر کہاں ہے؟ ایک بار اس کو واپس ریڈ کریں اور آرام آرام سے کریں, جلدی نہ کریں پلیز. این دفتر عمار دفترن نہیں ہوگا, دفترن نہیں ہوگا. دفتر عمار عمار کا دفتر کہاں ہے؟ دفتر کس کو کہتے ہیں؟ آفس. وہ اردو میں کہتے ہیں. عربی میں دفتر کس کو کہتے ہیں؟ رجسٹر کو, رجسٹر یا نوٹ بک کو. اچھا ایک سوال ہے اور یہ چلے ایک سیکنڈ. اینا دفتر عمار, عمار کا دفتر کہاں ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ یاسر ہوا علی مکتب المدرسی. وہ مدرس کے ڈیسک پر ہے. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. اب ہم یہاں پہ رکیں گے. ایک سوال تھا کہ یہ یا سرو کے آگے تنوین کیوں نہیں ہے, اس کا جواب ہمیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ہوا علی مکتب المدرسی, مکتب کون سی حالت میں ہے؟ جر میں. اور مدرس کون سی حالت میں؟ جر میں. مکتب حالت جر میں کیوں ہے؟ اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ حرف جر آیا ہوا ہے, اس وجہ سے مکتبی ہو گیا. اور المدرسی حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے, اس کا مضاف کون ہے؟ مکتب. تو اگر آپ کو یاد ہو ابھی بیچ میں بھی ایک جواب آیا تھا, میں اس لیے اس کی کلیریفیکیشن کر رہا ہوں کہ مضاف ہونا حالت رفع میں ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی حالت رفع, مضاف ہونا حالت رفع میں ہونے کا ریزن نہیں ہے. مضاف حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں علی مکتب المدرسی, کہ مضاف حالت جر میں ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. ہناکا کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ, اوور دیئر. ٹھیک ہے, ابھی کلاس کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو لکھ لیں, انشاءاللہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.